مجھے ایک روحانی سکون مل رہا ہے آج کے اس مجلس میں، اس لیے کہ اسٹیج پر اور سامنے وہ بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اور اپنی جوانیاں ایک عظیم اور مقدس مقصد کے خاطر گزاری ہے، اور آج میں ایسے چمکتے اور دمکتے چہرے دیکھ رہا ہوں جن کے آنکھوں میں شرارے بھی ہیں، روشنی بھی ہے، اور جن کو دیکھ کر ایک حوصلہ ملتا ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ مایوسی کے اس عالم میں حوصلے کے بڑے بڑے ہمالیہ جیسے پہاڑ موجود ہیں۔ میں آپ سب کو حریت کے رہنما ادھر پر موجود ہے، جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے رہنما ادھر موجود ہے، 22 کروڑ عوام کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ جناب غلام نوشیری صاحب نے جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں کمائی ہے، یہ ایک داستان ہے جدوجہد کا، اور ماضی ہے، ماضی مستقبل نہیں ہے، کر کے دکھایا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب غلام نبی نوشیری صاحب کا یہ کتاب پاکستان کے نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے، پاکستان کے اساتذہ کرام جو یونیورسٹیوں میں کالجز میں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، پاکستان کے سیاستدانوں کو پڑھنا چاہیے، پاکستان کی جرنیلوں کو پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہمارے نئی نسل اور پرانے بزرگوں نے آزادی کے خاطر، پاکستان کے خاطر کتنی قربانیاں دی ہے اور دے رہے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ آج کتاب کے علاوہ ہمارے درمیان غلام نبی نوشیری صاحب موجود ہے، صاحب کتاب بھی موجود ہے، اور غلام نبی صاحب سچی بات یہ ہے کہ ایک نظریاتی قائد ہے، ایک انقلابی قائد ہے، ایک داعی اللہ ہے۔ غلام نبی نوشیری صاحب ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ غلام نبی نوشیری صاحب ایک حکیم بھی ہے، ایک معلم بھی ہے، ایک مربی بھی ہے، ایک کارکن بھی ہے، ایک قائد بھی ہے، عوام کا ایک منتخب ممبر بھی ہے، آزادی کا نمبردار بھی ہے، اور آزادی کے خاطر ایک طویل عرصہ جیل میں گزار کر قیدی بھی رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ ایک یتیم بھی ہے، بہت کم عرصے میں ان کے والد صاحب دنیا سے رحلت کر گئے اور یتیم رہ گئے، اور مسافر بھی ہے، مقیم بھی ہے، فانی بھی ہے، لافانی بھی ہے، زندہ بھی ہے، زندہ شہید بھی ہے، اور ایک جہد مسلسل ہے، ایک استقامت کا پہاڑ ہے، اور اتنے طویل عرصے میں انہوں نے جو جدوجہد کی ہے، تو میں کہنا چاہتا ہوں ابن قیم کے الفاظ میں صاحب کرامات بھی ہے۔ ابن قیم نے فرمایا ہے کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، اللہ کے راستے میں استقامت اختیار کرنا یہ 1000 کرامات سے بہتر ہے۔ تو باتیں کرنا آسان ہے، ان لوگوں نے عمل کی دنیا میں ثابت کیا ہے کہ آزادی کیا ہے، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے
فرسٹ ایئر میں نے عمر مختار کو پڑھا تھا، امام شامل رحمت اللہ علیہ کو پڑھا تھا، بدیع الزمان سعید نورسی کو پڑھا تھا، الجزائر کے بوم الدین کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا، لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ آج میں نے غلام نبی نوشہری جیسے شخصیات کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، ان کی مجالس میں بیٹھا، اور نظریے اور عقیدے کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ ہے اور ان کا جو حوصلہ ہے، میں نے بہت قریب سے ان کا مشاہدہ کیا۔ میرے بھائیوں، صحیح بات یہی ہے کہ کبھی کبھار اللہ خود انسان کی رہنمائی خود ہی فرماتا ہے، اور میں نے جب ان کی کتاب کو دیکھا کہ ان کے ایک پیر تھے، سلسلہ نقشبندی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، جناب شریف الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، اور غلام نبی نوشہری صاحب جب سلسلہ تصوف سے وابستہ ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے حکم دیا تھا پیر صاحب نے کہ آپ استخارہ کریں، اور 3 دن جب اس نے استخارہ کیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ساحل پر بہت ساری کشتیاں موجود ہیں۔ میں نے ہر کشتی کو دیکھا تو وہاں کشتیاں خالی تھیں، اور بالآخر کشتی میں جب میں نے جھانک کر دیکھا تو ادھر سعید الدین رحمت اللہ علیہ موجود تھے، جو جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے امیر تھے، اور انہوں نے مجھے بلا کر ساتھ بٹھا کر اپنا ہم سفر بنایا، اور پھر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی پیر سے پوچھا کہ میں نے اس طرح ایک خواب دیکھا ہے، اور اس نے حکم دیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو جماعت اسلامی ہی کی نظر کر لیں، اور سعید الدین صاحب کے ساتھ شامل ہو کر اس دھرتی میں اقامت الدین کے لیے جدوجہد کریں۔ اور وہ دن اور آج کا دن، میں نے 25 سال کے نوجوانوں کو، اور اس طرح 1948 میں ان کی پیدائش ہے، اس عمر کی بزرگوں کو بھی دیکھا، اور سچی بات یہ ہے کہ جو بڑھاپا ہے یہ جسمانی کیفیت کا نام نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا نام ہے، اور 80 سال کا نوجوان اور 20 سال کا بوڑھا بھی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، تو جناب غلام نبی نوشہری صاحب وہی ہے کہ جو 75 سال کی اس عمر میں بھی ایک 20 سال کے پرعزم پرجوش نوجوان کی طرح سوچتا ہے۔ اس پر ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، ہمارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں اور مقبوضہ کشمیر سے یہاں پر آئے ہیں، اور جو کشمیر کی آزادی کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے گھر جلائے گئے۔ غلام نبی نوشہری صاحب کا گھر جلایا گیا، جیل میں ڈالا گیا۔ یہ عوام کا منتخب نمائندہ تھا وہاں۔ آج کل لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہور نے ان کو منتخب کیا۔ جماعت اسلامی کے 5 ممبران تھے قومی وہاں کی اسمبلی میں، اور اللہ کا فضل اور کرم کہ جس طرح پاکستان میں ہمارے ممبران کم یا زیادہ ہوتے ہیں لیکن بہت بھاری ہوتے ہیں، اسی طرح یہی گیلانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، اور یہی غلام نبی نوشہری صاحب یہ قوم وہاں کی اسمبلی کے منتخب ممبران تھے، لیکن عمل سے ثابت کیا کہ وہ منفرد لوگ تھے، اور اپنے حلقہ نیابت میں نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ اگر کوئی ہندو پنڈت بھی آیا ہے ان کو بھی انگلی سے پکڑ کر دفتروں میں جانا، وزیروں سے ملنا اور ان کا خدمت،
یہ عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ مسلمان تنگ نظر نہیں ہے، مسلمان ساری انسانیت کو اللہ کا کنبہ سمجھتا ہے، اور جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا تھا، اظہار فرمایا تھا کہ اللہ رب کریم کبھی بھی آپ کو کمزور نہیں کرے گا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں اور آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے روزگار تلاش کرنے والے ہیں اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ یہی صفات ہے جو الحمدللہ ہمارے ان لوگوں میں آج بھی اسی طرح موجود ہے، اس لیے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں ان بزرگوں کو اس لیے لافانی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آزادی کا یہ سبق نئی نسل کو منتقل کیا ہے۔ اگر آج کا نوجوان، مقبوضہ کشمیر کا نوجوان انڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا یا وہاں جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے ان کے سامنے جھکتا، تو میں یہی سمجھتا کہ گیلانی صاحب اور نوشیری صاحب کے بعد ان چراغوں میں اب تیل نہیں رہا، لیکن نوشیری صاحب نے، صحرائی صاحب نے، گیلانی صاحب نے لاکھوں نوجوانوں کو تیار کیا، اور ان میں سے ایک ماڈل برہان وانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ میں محبوبہ مفتی صاحبہ کی اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ جب گزشتہ سال جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر پر پابندی لگی تو اس نے اعتراف کیا، اظہار کیا کہ یہ ایک روشنی ہے اور آپ روشنی کو گرفتار نہیں کر سکتے، یہ ایک خوشبو ہے اور آپ خوشبو کو قتل نہیں کر سکتے۔ انہی روشنیوں میں سے ایک کرن آج غلام نبی نوشیری صاحب ہمارے درمیان موجود ہے۔ میں اس لیے آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے جو کرنا تھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر جو فرض عائد تھا، انہوں نے ہر طریقے اور سلیقے کے ساتھ اس فرض کو نبھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے جیلوں کو آباد کیا اور نہیں ڈرے، نہیں جھکے، نہیں دبے۔ انہوں نے قبرستانوں کو بھی آباد کیا، ان کے سامنے ان کے نوجوان بچوں کو شہید کیا گیا، اور تاریخ میں کن الفاظ میں اس جذبے کو یاد کروں کہ جب جناب اشرف خان صحرائی صاحب کے بیٹے کو شہید کیا گیا اور انتظامیہ نے ان کو اپر دی کہ آپ اپنے بیٹی کی لاش کو وصول کریں، اور اس نے لینے سے انکار کیا کہ میں اپنے بیٹے سے ملاقات جنت میں کروں گا، وہ سارے میرے بیٹے ہیں جن کو آپ لوگوں نے شہید کیا ہے اور آپ لوگوں نے ان کی لاش ان کے وارثین کو حوالہ نہیں کیا ہے، پھر میں کیوں اپنے بیٹے کی لاش وصول کروں؟ قرون اولیٰ کے بزرگوں کی یادگاریں ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے عمل سے تاریخ کو دوبارہ زندہ کیا۔ وہاں الیکشن کے ڈرامے ہوتے رہے، جب قیادت نے اپیل کی ایک آدمی بھی پولنگ اسٹیشن پر نہیں گیا۔ جب کوئی جوان شہید ہوتا ہے تو انتہائی ٹینس اور خطرناک ماحول میں مرد تو کیا لاکھوں کی تعداد میں مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی ان کی تعزیت میں شامل ہو کر اعلان کرتے ہیں، آپ نے میرے ایک بیٹے کو شہید کیا، میرا ایک اور بیٹا بھی ہے، آپ نے اگر اس کو بھی شہید کیا، میرے ایک بیٹی بھی ہے،
آپ نے اس کو بھی شہید کیا تو میرا ایک بوڑھا شوہر بھی ہے، وہ جا کر اس عالم کو اٹھائیں گے اور اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ ایسے مائیں، ایسے بیٹیاں، ایسے بہنیں جس قوم میں موجود ہو، ساری دنیا بھی مل کر ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ موت کیا چیز ہے؟ موت کسی مجاہد کو، موت کسی داعی اللہ اور مجاہد فی سبیل اللہ کو ختم نہیں کر سکتی۔ موت خود ختم ہوتی ہے، اسی طرح زندہ رہتا ہے۔ ہر شہید کے بعد اس کا خاندان، ہر شہید کے بعد اس کے ہم عمر لوگ، ہر شہید کے بعد نسل در نسل اس علم کو اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ منظر ہم نے برہان والی کی شہادت کے وقت دیکھا، اور عالمی کفر جس فیس بک پر برہان والی کی تصویر اس کو بند کرتے رہے، آئی ڈی بند کرتے رہے، لیکن محبوبہ مفتی جو بھی ہے، میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، لیکن اس نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ یہ روشنی ہے، آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ اور آج پاکستان میں بھی برہان وانی لوگوں کا اصل ہیرو ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ کہ برہان وانی کی شہادت کے دن کو ہم کراچی سے لے کر چترال تک کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، چوک اور چوراہوں میں، گلیوں اور کوچوں میں بھرپور انداز سے منائیں گے تاکہ نئی نسل کو برہان وانی کا پیغام پہنچے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں اہل پاکستان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں صدر آزاد کشمیر بھی بیٹھے ہیں جو ہمیشہ حق اور سچ بات کرتے رہتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی کشمیریوں کے لیے نہیں ہے، کشمیر کی آزادی پاکستان کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر یہ کشمیریوں کی جدوجہد اور مہم نہ ہوتی تو ان کی چاونی آپ کے اسلام آباد کے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتی۔ یہ تو ان کی جدوجہد ہے جنہوں نے آپ کو دشمن آپ سے دور رکھا ہے۔ کشمیر کی یہ جدوجہد نہ ہو، مقبوضہ کشمیر سے جو پانی آتا ہے، جو پنجاب کو سیراب کرتا ہے، ایک قطرہ نہیں ملے گا پانی کا، آپ کا یہ ملک بنجر اور صحرا اور ریگستان بن جائے گا۔ دشمن نے آپ کو معاف نہیں کرنا ہے، ان کی نظریں آزاد کشمیر پر ہے، انہوں نے ہماری جغرافیہ کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ مجھے افسوس ہے ہمارے حکمرانوں نے اس جدوجہد کو وہ اہمیت نہیں دی، ہماری حکمرانوں نے اس جدوجہد کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ میں عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، پاکستان کے عوام کشمیریوں کے ساتھ ہے، زندگی کے آخری لمحے تک، خون کے آخری قطرے تک، لیکن حکمرانوں کو جو کرنا چاہیے تھا آج کا حکمران ہو یا کل کا حکمران وہ نہیں کر رہا ہے۔ 5 اگست 2019 کو انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کی تاریخی ریاست کو ختم کر کے اس کو انڈیا کا حصہ بنایا۔ ہماری حکومت نے بیانات کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اگر کچھ کیا ہو آج نظر آتا۔ ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا میں سفیر بنوں گا، لیکن 2-4 دن کے بعد وہ بھول گئے کہ انہوں نے قوم کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سال میں 1 دن تقریر کرنے ہی اصل کام ہے۔ 9 مہینے تک اس حکومت نے آنے کے بعد کشمیر کمیٹی کا کوئی چیئرمین ہی نہیں رکھا تھا۔
اور آج بھی ان کے ساتھ کوئی ویژن نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ جب گلگت بلتستان کے حوالے سے آرمی چیف نے اجلاس بلایا تھا، اور یہ تو ایک اور داستان ہے کہ اتنے بڑے فیصلے جس میں سیاسی قیادت کو بلایا جاتا ہے، یہ سیاسی حکومت کا کام ہے، لیکن جب سیاسی حکومت اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتی ہے، ہمیشہ اس خلاف کو کوئی اور پر کر لیتا ہے۔ آپ کی اس ملک کے تمام سیاسی جماعتوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت کی اس فیصلے کے اثرات کشمیر کی جدوجہد پر کیا پڑیں گے۔ اس میں مسلم لیگ کے لوگ بھی تھے، اس میں پیپل پارٹی کے لوگ بھی تھے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی تھے، اس میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بھی تھا۔ سب نے کہا، اتنے اختلاف تک کہ کسی نے کہا کہ الیکشن سے پہلے، یعنی گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے اس پر عمل ہو، اور بعض نے تجویز دی کہ نہیں، الیکشن کے بعد اس پر عمل ہو، اور بعض نے تجویز دی کہ وہاں کی اسمبلی سے قرارداد پیش آ جائے۔ ہم نے وہاں بھی بات کی کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ کی اس فیصلے سے گلگت اور بلتستان کی ترقی ہم چاہتے ہیں، ان کی خوشحالی ہم چاہتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہر وہ مراد دینا چاہتے ہیں جو ان کی ضرورت ہے۔ ان کو اسلام آباد کی طرح ترقی دے دے، لاہور کی طرح ترقی دے دے، کراچی کی طرح ترقی دے دے، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل یہ دیکھنا ہے کہ آپ ہندوستان کے اسٹریٹجی کو، ان کے بیانیہ کو تقویت تو نہیں دے رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہی بیانیہ ہے کہ یہ ہمارا عبوری حصہ ہے، تو ان کا بھی یہی بیانیہ ہو سکتا ہے کہ سری نگر بھی ہمارا عبوری حصہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکمرانوں کو سوچنا ہے کہ اپنا نام کس فہرست میں لکھنا چاہتے ہیں، میر جعفر اور میر صادق کے فہرست میں، یا سلطان ٹیپو اور سراج الدولہ کے ناموں کے ساتھ اپنا نام لکھنا چاہتے ہیں۔ تاریخ دیکھ رہی ہے، زمانہ گواہی دیتا ہے۔ میں ایک بار پھر جناب غلام نبی نوشہری صاحب، ان کی ٹیم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اس وقت ساری قیادت مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں ہے، خود جماعت اسلامی کے ہزاروں کارکنان جیلوں میں ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت خاموش ہے۔ کون اس کی وکالت کرے گا؟ کون اس پہ بات کرے گا؟ کسی شاعر نے کہا کہ مجھ کو جو قاصد ملا وہ بھی تھا لکنت زبان، بات ایسی کی کہ میرے دل کے ٹکڑے کر دیے۔ پہلے اس نے مس کہا، پھر تک کہا، پھر بل کہا، اور اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے۔ تو ہمارا جو قاصد، جو ہمارا وکیل ہے، ہم شور مچاتے ہیں تو کوئی بیان دے دیتا ہے، ہم اگر شور نہیں مچاتے ہیں وہ بھی خاموش رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے حصے کا بوجھ اٹھائیں گے انشاءاللہ، ہم اپنی ذمہ داریاں پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور دنیا نے دیکھا ہمارا مسئلہ فلسطین بھی ہمارا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ بھی ہمارا مسئلہ ہے۔ وہاں کے بچوں نے بھی پتھر اٹھا کر اسرائیلیوں کا مقابلہ کیا، اور سری نگر کے بچوں نے بھی پتھر اٹھا کر انڈیا اور ان کی فوجوں کا مقابلہ کیا، اور اللہ نے ہر جگہ اپنے وعدے کو پورا کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن ضرور آئے گا کہ کشمیر آزاد ہوگا، اور جناب غلام نبی نوشہری صاحب اور ان جیسے بہت سارے بزرگوں کی تمنائیں اور ارمانیں اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرے گا۔ ایک بار پھر میں آپ کو بہت زیادہ شاباش، خراج تحسین اور سلام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔